بر حبیب خدا خاتم الانبیاء باواز بلند تر صلوات صلی علی محمد علی اولاد علی بلند ترین صلوات جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے وجود کو محسوس کرتے ہوئے کوئی آئے نہ آئے فرش عزا پر ایک زخمی ماں موجود ہے، تو ان کے احترام میں جو فضول کی ہلچل ہے ذرا اس سے گریز کریں، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ بے احترامی نہیں ہونی چاہیے، بہت توجہ کے ساتھ جب کچھ سیکھنے آتے تو پھر خود سیکھیے، ٹھیک ہے؟ تو بلا ضروری بات اور بلا ضروری کھلکھلاہٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ معذرت کے ساتھ، لیکن بتانا بہت ذرا ضروری ہے، چونکہ ابھی یہاں سے نہیں سیکھیں گے تو پھر کہاں سے سیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑی سی درسگاہ ہوتی ہے تو یہاں سے سیکھنے کو جتنا ملتا ہے تو کم ہوتا ہے۔ بلند ترین صلوات من قر اللہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات وبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزع العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم فمن دخله كان آمنا. بلند تر صلوات علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. علی خدا اور محمد کے بعد سب سے بلند، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں. اور جسے علی ولی کی محبت میں موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں.
جسے علی کی محبت میں موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. اور علی ولی کے عدو کے لیے، عدو دشمنوں کو کہتے ہیں، علی ولی کے عدو کے لیے کیا یہی سزا کافی نہیں کہ نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں؟ علی ولی کے عدو کے لیے کیا یہی سزا کم ہے کہ نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں؟ اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا، علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں ہے. بلند تر صلوات. موضوع علی ولی اللہ جاری ہے. تقریر یاد کیجئے. عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے علی کی چند فضیلتوں میں سے کوئی ایک مل جاتی تو میں حکومت نوح کو چھوڑ دیتا، علی کی اس ایک فضیلت کو نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے کہ علی کا جو علم دیا تھا اگر مجھے مل جاتا میں حکومت نوح کو چھوڑ دیتا. اور علی کے در پہ جو ستارہ ٹوٹ کر گرا اگر میرے در پہ آتا تو میں حکومت نوح کو چھوڑ دیتا. اور علی کی زوجہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا تو کوئی ہم کفل ہی نہیں تھا، اگر یہ فضیلت مجھ کو مل جاتی میں حکومت نوح کو چھوڑ دیتا. پھر کہا کہ یہ جو علی کو سورہ توبہ کے لیے بھیجا تھا، پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ فضیلت مجھ کو مل جاتی میں حکومت نوح کو چھوڑ دیتا. جب معاملہ یہ دیکھا کہ کوئی پہنچا پھر بعد میں اس کو واپس پلٹنا پڑا، جب وہ واپس آیا تو لوگ اس پر ہنس رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں شکر ہے کہ میں نہیں تھا. وہ جو کہہ رہے تھے کہ کاش میں چلا جاتا، پھر کہا کہ شکر ہے میں نہیں گیا. اب وہ جو کہہ رہے تھے مجھے فضیلتیں ملے، اس میں سے چند فضیلتیں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی سرکار ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں کہ علی لواء الحمد ہے. کیا ہے؟ لواء الحمد ہے. لواء الحمد کہتے ہیں کہ علی میری توحید کا پرچم اٹھانے والا ہے. یعنی دنیا میں اللہ کے رسول کیا دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ کہا دنیا میں تو ہے ہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے لواء الحمد یعنی حمد کا پرچم علی اٹھائے گا. کب؟ کہ جب روز محشر ندا ہوگی اے علی والو کہا ہو تمہارا سالار جا رہا ہے. پھر علی والے علی مولا کو دیکھ کر جھوم اٹھیں گے. پھر جب جھوم اٹھیں گے تو پھر مولا کے پاس لپکیں گے. جب مولا کو دیکھیں گے مشکل کشا حیدر کرار ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ کرم اللہ اسد اللہ جنب اللہ میرے مولا علم لے کر جب جا رہے ہوں گے تو علی والے کہیں گے جس کا علم ایسا تو وہ خود کیسا، جو خود کیسا پھر اس کا نبی کیسا، جس کا نبی کیسا اس کا ولی کیسا، اور جس کا ولی کیسا اس کا علم کیسا، اور جس کا علم ایسا تو وہ خالق کیسا. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اللہم صلی علی محمد. سرکار ختم مرتبہ کیا بتا رہے ہیں؟ علی میرا لواء الحمد ہے، علی میرا پرچم کا اٹھانے والا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا فرمایا کہ اے علی اگر آپ نہ ہوتے، اللہ اللہ خوبصورت باتیں، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو سیدہ کی شادی نہیں ہو سکتی تھی. وہ جو آخری حسرت ماں باپ کے دلوں میں کہ بچیوں کی شادی اچھے گھرانے میں ہو، اللہ کے نبی کی بھی حسرت ہے کہ اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کی شادی نہیں ہو سکتی تھی. سبحان اللہ. اب ایسی فضیلتیں کہ علی و بطول ہم کف ہیں.
اے علی اگر آپ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں فاطمہ کو نہ بناتا تو علی کو بھی نہ بناتا. اللہ کہہ رہا ہے اے علی اگر فاطمہ کو نہ بناتا تو میں علی کو نہ بناتا. جب علی ہی نہ ہوتا تو اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر میں آپ کو بھی نہیں بناتا. پھر جب میں آپ کو نہیں بناتا تو میں یہ کائنات نہیں بناتا. پھر جب میں یہ کائنات نہیں بناتا تو پھر یہ سبزہ، یہ ہریالی، یہ پتا، یہ بوٹا، یہ ندیاں، یہ کنارے، یہ صحرے، یہ سمندر، یہ جھیل، یہ سیاہی، یہ مچھلیاں، یہ چرند، یہ پرند، یہ کائنات، یہ خوبصورت نظارے میں وہ بھی نہ بناتا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے علی جب تو نہ ہوتا پھر کوئی کالے لباس میں عزادار بھی نہ ہوتے. جب لباس میں عزادار نہ ہوتے پھر یہ محفلیں نہ ہوتی، ذکر حسین نہ ہوتا، پھر نہ حسن کا جلوہ پڑھا جاتا، نہ حسین کی اطاعت اللہ پڑھی جاتی، پھر کچھ بھی نہ ہوتا. پھر یہ اللہ نے عرش و فرش تخلیق کیے اہل بیت کے صدقے سے. حبیب ابن مظاہر کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ جو میں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مجلس میں 8 محرم کو بی بی سکینہ سلام اللہ کا واقعہ پڑھا تھا، شفا دینے والا، اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں نے کیا کہا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر عاشق حسین، عشرے میں پڑھ چکی ہوں تو زیادہ دہرانے کی کیفیت نہ کیجیے گا، میری ویسی طبیعت ناساز ہے. حبیب ابن مظاہر عاشق حسین ہیں اور حسین مولا کے محبت میں مارے گئے. کیا جملے پیش کیے تھے؟ ایک جملہ دہراؤں کہ حبیب ابن مظاہر کافی ضعیف ہو چکے تھے. کیوں ضعیف ہو چکے تھے؟ کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا زمانہ دیکھا، پھر علی کا زمانہ دیکھا، پھر حسن مولا کا زمانہ دیکھا، پھر حسین مولا کے زمانے میں 61 ہجری میں مولا کے قدموں میں جان دی. تو جو اللہ کے رسول کا زمانہ دیکھتا آ رہا ہو حسین مولا تک چلے تو پھر ضعیفی بنتی تھی نا. پھر علی والوں کو دیکھو، اس فرش پر کوئی ضعیف بھی ہوگا، پھر کوئی جوان بھی ہوگا. جب علی کا ذکر آ جائے تو بوڑھے ایسے ہاتھ اٹھا اٹھا کے یا علی کہتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر فخر کریں کہ اتنا جوش میں تو ہم نے نعرہ نہیں لگایا تھا، یہ ہم سے زیادہ جوان بیٹھے ہیں کہ جو فرش پر بیٹھے ہیں. حبیب ابن مظاہر سے کہا آپ تو حسین کے عاشق ہیں، آپ نے تو حسین کو جنت میں دیکھا، آپ حسین مولا کے قدموں میں بیٹھ کر علم لیتے ہیں. حبیب ابن مظاہر کوئی ایسی حسرت جو آپ کی پوری نہ ہو سکی. کیا کہا؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جملہ یاد ہوگا کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا ہاں ایک حسرت ہے، میری کیا حسرت ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے اور میں اس مقام پر بیٹھ کر ذکر حسین سنوں گا بھی اور ذکر حسین سناؤں گا بھی، میں نعرہ حیدری کہوں گا بھی، میں یا علی کا جواب بھی دوں گا، میں ذکر علی میں جھوم جاؤں گا اور میں حسین کے فضائل سنوں گا. اگر اللہ ماشاءاللہ محمد علی محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی میں اس مقام پر بیٹھوں گا کہ جہاں پر کالے لباس میں عزادار بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو کیا فضیلت ہے پھر آپ کی. حبیب نے مظاہر شہید کرب و بلا، اللہ میں کہاں جاؤں مجھے بتائیے. شہید کرب و بلا حسین مولا کے دیوانے جناب سیدہ کا حق ادا کر دیا، اس کے لال پر قربان ہو گئے. پھر بھی کہتے ہیں مجھے اگر دوبارہ زندگی ملتی، میرے دل کی حسرت کہ میں اس فرش پر بیٹھوں کہ جہاں حسین مولا کے عاشق بیٹھیں اور وہ ذکر علی سنیں. آئے پھر تھوڑے سے فضائل مزید آپ کو سناتے چلیں. اب نام ایک اردو شعرا کو اگر آپ سنتے ہو غالب، اب جو غالب کو پڑھ چکے ہیں دیوانے غالب، اگر کسی نے پڑھا ہو تو وہ پڑھتے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غالب جیسے اردو کے الفاظ چن چن کر ادا کرنے والا، اور ایسی ڈکشنری خود قربان ہونے لگے غالب پر. غالب کے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی بھی بد کلامی نہیں کی کسی کے ساتھ. کوئی اگر معاملہ بھی ہوتا، کوئی اگر مسئلہ بھی ہوتا، کبھی نہیں کہا تو کر کے یا کسی بھی ایسے القابات سے. زندگی میں کبھی بھی غالب نے ایسے بات نہیں کی. اعلیٰ حضرت قبلہ اللہ مقام، اس طرح سے کہہ کر غالب بات کرتے تھے. عاشق علی بھی تھے،
عاشق حسن مولا عاشق حسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بھی تھے۔ اب غالب نے ایک شعر لکھا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں۔ اب غالب نے جب یہ شعر لکھے، اب اس کو جب پرنٹ کیا گیا، ہر طرف ڈنکا بجنے لگا، یہی کلام تھا کہ علی نے غالب کو غالب بنایا۔ جیسے اللہ نے علی کو علی بنایا نا، ویسے ہی علی نے غالب کو پھر پہچان دی کہ یہ دیوانہ غالب کے رائٹر ہیں۔ اور غالب بڑا مشہور ہوئے۔ اس کلام کے بعد مفتی اعظم بھوپال، مفتی صاحب نے غالب کو خط لکھا، غالب سے کہا کہ اے غالب، تم شرابی تھے، تم بے نمازی بھی تھے، کئی طرح کے گناہ تمہاری زندگیوں میں تھے، مگر یہ جو تم نے علی کے لیے کہہ دیا نا، یہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، یعنی تم نے شرک کیا ہے۔ کیونکہ اب تم نے شرک کیا ہے تو لہٰذا اب تمہارا ٹھکانہ جہنم میں کنفرم ہو گیا۔ غالب کو خط ملا علی گڑھ یونیورسٹی میں، پرنٹ ہو کر غالب کا یہ خط موجود ہے۔ اگر کبھی لنک گوگل میں جا کر دیکھیے گا تو ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو بڑا لطف محسوس ہو کہ واقعی ایسا ہے۔ غالب نے، میں نے کیا کہا، جو غالب کو پڑھ چکے ہیں، اب غالب نے لکھنا شروع کیا جواب۔ کیا لکھا؟ حضرت نہیں، قبلہ نہیں، اے میرے دوست نہیں، اے میرے ساتھی نہیں، وہ بھی رائٹر تو وہ بھی رائٹر۔ کیا کہا؟ اب مفتی سن، کہا اب مفتی سن۔ اب مفتی صاحب اس کو پڑھ کے سن ہو گئے ہوں گے، نہیں؟ مفتی صاحب نے اب کہا کہ سن، وہ سن والا سن تھا، وہ سن والا سن ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ اب مفتی سن، تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شرک کیا ہے، جبکہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اصل مشرک ہوتا کون ہے۔ پھر غالب نے ڈیفینیشن لکھی، کہا اللہ کی ذات، اللہ کے صفات اور اللہ کے اوصاف میں، اللہ کے کمال میں، اللہ کی جلالت میں، اللہ کی وحدانیت میں اگر کوئی اس علی الاعلیٰ کے برابر کسی درجے پر کسی کو شریک بنا دے تو وہ مشرک ہوتا ہے۔ پھر غالب نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں اصل مشرک کون ہے۔ مقام ختم نبوت میں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پر مقام ختم نبوت میں اللہ کے رسول کے ساتھ اگر کوئی کسی کو شریک قرار دے تو وہ مشرک ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ مقام علی العظمی ولایت العظمی میں علی مولا کے ساتھ کوئی کسی کو شریک قرار دے تو وہ مشرک ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو وہ مشرک ہوتا ہے، رسول کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو وہ مشرک ہوتا ہے، علی کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو وہ مشرک ہوتا ہے۔ مشرک تو خود ہے، کہتا مجھے ہے۔ پھر کیا کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے کہا کیا ہے۔ اب پہلے مجھ سے تو سن لے۔ مجھے کہا کہ جہنم کنفرم ہو گئی ہے، ویسے ہی مفتیوں کو سب کو جہنم میں بھیجنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ خیر، باتیں کہاں سے کہاں چلی جائیں گی۔ اب کیا ہوا کہ غالب نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول ایک ہے، اللہ کا ولی علی ایک ہے، ان کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ میں نے لکھا غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں ابو تراب کی بندگی میں۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ ندیم دوست یعنی اللہ جو ہے وہ علی اس کا دوست ہے۔ اور جو دوست ہوتا ہے نا، جو میں نے اشرا میں پڑھا کہ اگر وہ پاتال میں بھی ہوگا تو اس کو کال کریں گے تو وہ دوڑا چلا آئے گا۔ علی کی عبادتیں ایسی کہ جسد مسلح پہ ہوتا مگر علی خود براہ راست اپنے رب سے زیارت کرتے، مناجات کرتے، دل کی باتیں کرتے جس طرح سے دوستوں سے کی جاتی ہیں۔ کہا کہ یہ علی کا اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یعنی اس کی عبادتیں، جس کی وجہ سے جو اللہ کے اندر خوشبو تھی وہ مولا کائنات میں سرایت کر گئی۔ علی سے اللہ کی خوشبو آتی ہے مجھے۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست،
علی سے خوشبو آ رہی ہے اللہ کی، اور اسی وجہ سے یہ جو اللہ سے اللہ کی خوشبو آتی ہے، علی سے اللہ کی خوشبو آتی ہے، اسی وجہ سے میں علی کی بندگی کرتا ہوں۔ یہ جو علی کی بندگی ہے یہ مجھے اللہ کی عبادت کے مطابق جزا اور ثواب دے گی۔ جملہ آسان کر دوں، یہ جو علی کی غلامی ہے، بندگی کا مطلب غلامی ہے، یہ جو میں علی کی غلامی کر رہا ہوں، یہ غلامی در حقیقت غلامی علی کی ہے، مگر عبادت اللہ خالق متعال۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، نماز بلند تر صلوات، علی کی غلامی کرتا ہوں۔ یہ علی کی غلامی عین عبادت پروردگار ہے۔ غالب نے نیچے لکھا، 3 نجس خونوں میں ان کے خون میں پلتے ہوئے بچے کو کیا پتا کہ مقام ختم نبوت کیا ہوتا ہے، مقام توحید کیا ہوتا ہے، مقام علوی کیا ہوتا ہے۔ پھر غالب نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں گناہ گار سہی، میں خطا کار سہی، میں بے نمازی سہی، میں شرابی بھی سہی، چلو تم نے کہا کہ مجھ پر جہنم کنفرم ہو گئی ہے، اگر میں جہنم میں بھی جاؤں گا تو میں وہاں پر بھی جا کر مطمئن رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں وہاں جا کر بھی تجھ جیسے غلامان علی میں ہوں، مجھ جیسے غلامان علی، تجھ جیسے منکران علی کو جہنم میں بھی جا کر جہنم کا ایندھن بن کے وہاں پر بھی جلاتا رہے گا۔ جیو جیو ماشاءاللہ، تم وہاں پر بھی مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ غالب نے کہا، میں جہنم میں بھی گیا تو میں تجھ جیسے منکران علی کو جہنم کا ایندھن بن کر وہاں پر بھی جلاتا رہوں گا۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، تمام دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ بس باتیں ہو رہی تھی، آخری جملہ یہ کہا کہ اگر میں جہنم میں بھی پہنچا تو میں تجھ جیسے منکران علی کو جلاتا رہوں گا۔ پھر ایک جملہ زبان پر آ جاتا ہے کہ ذکر حیدر کو سنانے میں مزہ آتا ہے۔ ماشاءاللہ، کئی مرتبہ سنا ہوگا، لاکھوں دفعہ ہر کسی سے سنا ہوگا، لیکن پھر بھی ذکر حیدر کو سنانے میں مزہ آتا ہے۔ علی کے نام پر جھوم جانے سے بھی مزہ آتا ہے۔ ذکر حیدر کو سنانے میں مزہ آتا ہے، کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا ہے۔ ہمیں اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں، کون بھاگا تھا تب بھی بتانے میں مزہ آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے وفا جو کر گئے ہوتے، اہل بیت سے ولا جو کر گئے ہوتے تو در بطول نہ جلتا نہ کربلا ہوتی۔ اے کاش کچھ لوگ بچپنے میں مر گئے ہوتے۔ بلند تر صلوات میں نے نہیں کہا تھا۔ یا اللہ، مجھے پتا تھا کہ فروا صاحبہ آنے والی ہیں اریسٹ کروانے کے لیے، تو میں آمادہ تھی، میں تیار تھی۔ اچھا کیا ہوا، بات یہاں پہ کرتے ہیں ختم۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں بتانے یہ چاہتی ہوں، شب ہجرت آپ سب نے سنی ہوئی ہے۔ ایک سوال اور اسی کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ شب ہجرت اللہ کے رسول نے جب مولا کائنات کو مشکل کشا کو کہا کہ اے علی اس بستر پر سو جائیے، مولا علیہ السلام بڑے مطمئن ہو کر سوئے۔ روایت یہ کہتی ہے علی پھر ایسے کبھی سوئے ہی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے راتیں عبادتوں میں کٹتی تھی۔ پھر جب کہا کہ اے علی آپ بستر پر سو جائیے، اللہ کے رسول میرے سو جانے سے کیا ہوگا؟ فرمایا اے علی آپ کے آقا کی جان بچ جائے گی، آقا آپ کی جان بچ جائے گی۔ تو اس طرح سے لاکھوں دفعہ بھی علی کو سونا پڑے تو علی کو منظور ہے۔ کہا علی کو یہ سونا آسان کام نہیں ہے،
کوئی مخمل کے بستر پہ نہیں سونا، تلواروں کی چھاؤں میں سونا ہے۔ فرمایا اے اللہ کے رسول تلوار کیا چیز ہے، تیر تبر نیزہ جو کچھ لے آئے تو بھی میں مطمئن ہو کر سو جاؤں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اے علی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی جان بچ جائے، پھر جہاں بھی سونا پڑے آپ کے خاطر آپ کا علی سونے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا علی سونے سے پہلے میں کچھ امانتیں دیے جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے بہت سے لوگوں کی امانتیں ہیں، کفار و مشرقین مکہ یوں تو اللہ کے رسول کو مارنے کے، قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے، لیکن پھر بھی یہ بات جانتے تھے کہ ایسے سچے صادق اور امین ہیں، ان کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچا دیا جائے مگر ہماری امانتوں میں بھی ذرہ برابر خیانت محمد نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سب مل کر یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، زمانہ پہ بلند سے بلند تر ماشاء اللہ۔ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے علی یہ امانتیں ہیں، صبح جب ہوگی تو اس امانتوں کو مشرقین مکہ جا کر امانتوں کو تقسیم کر دیں۔ علی مولا کے مطمئن ہو کر سونے کی وجہ آپ نے دھیان ہی نہیں دیا، میں نے جملہ کیا بولا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا اے علی صبح جب ہوگی امانتیں دینا، یعنی علی تب بھی مطمئن ہو کر سوئے کہ رسول کی سچی زبان نے کہا تھا علی صبح جب ہوگی تو جا کر امانتیں دینی ہیں۔ فرمایا ابھی اللہ کے رسول تلواروں کی باتیں کر رہے تھے، ابھی سچ بھی بتا رہے ہیں کہ ہوگا کچھ نہیں، صبح کو جا کر بس امانتیں لوٹا کر میرے پاس واپس آ جانا۔ اب کیا ہوا کہ علی مولا، بالکل کیا کہہ رہی ہیں؟ وہی رات ہے، بے شک ایسا ہی۔ پھر کیا ہوا کہ علی مولا مطمئن ہو کر سو گئے۔ اب وہاں کیا ہوا آپ جانتے ہیں، لوگ آئے تلواروں کی چھاؤں میں، علی مولا بے فکر ہو کر سوتے رہے۔ اب مجھے شب ہجرت نہیں پڑھنا، بستر کا کیا معاملہ تھا وہ چھوڑ دیجئے، آگے چلیے۔ اب بہت سی امانتیں اللہ کے رسول نے علی مولا کو دے دی۔ جب صبح ہو گئی تو علی مولا نے جب چادر کو ہٹایا دیکھا تلواریں ننگے حمائل سر پہ لٹکی ہوئی تھی اور کہنے لگے ارے یہ تو علی ہے، ارے یہ تو علی ہے، ارے یہ تو علی ہے، ارے یہ تو علی ہے۔ علی مولا کمال ہو گیا، جہاں بھی جاتے ہیں بھاگو علی یہ رہا، بھاگو علی وہ رہا، بھاگو علی یہ رہا۔ بستر کو اٹھایا، ارے یہ تو علی ہے، ارے یہ تو علی ہے، ارے یہ تو علی ہے۔ جب معراج پر پہنچے اب پہلے آسمان پہ علی، پھر دوسرے آسمان پہ علی، پھر تیسرے آسمان پر علی، پھر چوتھے آسمان پر علی۔ مدینہ میں دعوت ہونے لگی، علی میرے گھر پہ تھے، نہیں علی میرے گھر پہ تھے، نہیں علی میرے گھر پہ تھے، نہیں علی میرے گھر پہ تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا بے شک ہوں گے، لیکن اے لوگوں، اے مدینے والوں، کل رات تو علی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ علی مولا کا نام دشمن بھی نہیں چاہتے تھے کہ علی علی کہیں، پھر بھی کہتے رہتے تھے علی علی علی۔ اور دوسری چیز، عباس سے بات نکل جاتی ہے، دوسری چیز کہ امام علی علیہ السلام کے بیٹوں نے، بہت توجہ کے ساتھ، امام علی علیہ السلام کے اپنے تمام بیٹوں کے نام، جیسے امام حسین علیہ السلام نے بھی علی اکبر بھی رکھا، علی اوسط بھی رکھا، علی آخر بھی رکھا، علی اصغر تھا، علی اکبر تھا، اور مولا علی کا بیٹا عباس علی، تو سب کے سب علی ہیں۔ تو جب مولا سید سجاد علیہ السلام نے سے جو یزید لعین ملعون تھا لعنت اللہ علیہ، تو اس نے کہا کہ آپ کے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملتا، وہ علی اصغر، وہ علی اکبر، وہ علی عباس، تو یہ اس طرح سے کیوں نام ہے، اور آپ علی خود زین العابدین۔ تو کیا کہہ رہے تھے میرے مولا کہ میرے بابا کو اپنے بابا سے اتنا پیار تھا کہ میرے بابا یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دے تو میں سب کے نام
علی رکھوں گا. تو یہاں سے ایک چیز جو لینے والی تھی وہ یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کے نام جو چاہے رکھیں، ظاہر آپ کی اولاد ہے، مگر کوشش کریں کہ لفظ علی ہونا چاہیے. یہ ایک درس مولا علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو اور مجھے لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس لیے بھی مولا نے کہا کہ میرے بابا نے نام علی تب بھی رکھا کہ جب دشمن نہ پکارنا چاہے پھر تب بھی پھنس جائے کہ نام اس کا بھی علی ہے، پھر اس کا بھی علی ہے، پھر اس کا بھی علی ہے. یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نام لے کہ جو نام لینا نہیں چاہتا، کہے وہ بھی علی اکبر تھا، وہ علی زین العابدین تھا، وہ علی اصغر تھا. یعنی دشمنوں کے دربار میں میرے بابا کا ذکر بلند رہے. یہ بھی وجہ ہے کہ میرا بابا اس لیے نام علی رکھتا تھا. ٹھیک ہے. بات سے بات کھل جاتی ہے. واپس آئیے. اللہ کے رسول نے امانتیں دی اور کہا علی صبح اٹھ کر امانتیں لوٹا دینا. اب علی مولا اٹھے، اب کہا یہ تو علی ہے، یہ تو علی ہے، محمد کہاں ہے؟ مولا نے کہا کہ میرے پاس رکھوا کے گئے تھے، مجھے کیا پتا. اب اس کو جب دھتکار دیا پھر تیزی سے چلے، امانتوں کا بورا اٹھایا. کہاں گئے؟ یہاں پر ہے مدینہ میں. کہاں پہنچے؟ مکہ میں. کفار و مشرکین کی امانتیں تھی. فوراً سے مولا نے ایک ایک کو اس کی امانتیں دینا شروع کی. اب ایک چھوٹا سا سوال، کیا اس پر نام لکھا تھا؟ نہیں. پوٹلیاں بنی ہوئی تھی کہ یہ اس کی ہے تو یہ اس کی ہے. وہی امانت دے جو امین کا بھی امین ہو. علم لدنی سے علی کو پتا تھا کہ اس میں جو رقم ہے یہ اتنی رقم ہوگی، اس میں جو سکے ہیں یہ اس کے گھر کے ہیں، اس میں جو سکے ہیں یہ اس کے گھر کے ہیں. جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ علی نے جو نبی کی آغوش میں جو نبی کی زبان کو چکھا، علی نے پھر ساری زندگی سلونی بھی کہا، مگر جب کوئی علی کا دیوانہ بن جاتا فوراً سے کہتے ہاذا رسول اللہ کی زبان کا اثر ہے. کیا کیا عرض کروں، یہ زبان رسول کا اثر ہے. یہ جتنا بھی علم ہے میرے پاس تو ہے ہی نہیں. وہی علی کے جو کہتے تھے کہ آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ انا افضل، میں افضل ہوں. آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں؟ میں افضل ہوں. آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے؟ میں افضل ہوں. آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہے؟ میں افضل ہوں. آپ افضل ہیں یا خلیل اللہ افضل ہے؟ میں افضل ہوں. جب تمام انبیاء کے کہہ رہے تھے کہ میں افضل ہوں، حتیٰ آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں، تب بھی میں افضل ہوں. پھر کسی شخص نے فوراً سے کہا آپ افضل ہے، کیا معرفت والا شخص ہوگا، قربان ہو جائیے. آپ افضل ہیں یا اللہ کے رسول افضل ہے؟ ابھی تک جو علی کہے میں افضل ہوں، میں افضل ہوں، میں افضل ہوں. ایک مرتبہ مولا نے جھوم کر کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. میں نبی کے غلاموں میں سے غلام ہوں. جو غلاموں میں سے غلام کہے، پھر اس آقا کی زبان کا اثر یہ تھا، ساری زندگی اسی کا علم علی نے ممبروں سے بیان کیا. تھک تو نہیں رہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد والوں میں. اچھا. سچ حق سچ کی صدا علی، تیرا علی میرا علی، زمین و جہاں کل و کائنات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. ایسے تو نہیں کہتے کہ یا علی تیرے چاہنے والوں کے. سبحان اللہ. بے شک ایسا ہی ہے. تمام عزاداروں کو امام علی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. رب العالمین ہمارے ذکر سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی و خوشنود فرما. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے دعا کر رہے ہیں کہ بی بی جان بہت سے گھروں میں بہت سے مریض ہیں، بہت سے بیمار بھی ہیں، ان سب کو باواسطہ ابوالفضل عباس علیہ السلام شفائے کاملہ واجلہ نصیب فرما. تھوڑا سا ذکر رہ گیا، تیزی سے چلیں گے. اب امانتیں جب علی مولا لوٹا رہے تھے، سب کو لوٹانا شروع کی. 4 مکار لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یا علی ہماری امانتیں کہاں ہیں؟ کوئی امانت نہیں تھی ان کے پاس. مولا نے فرمایا کس کو دی تھی امانت؟ کہا ظاہر ہے آپ کے آقا کو دی تھی، وہی امانتوں کے امین ہے. فرمایا کہ کیا رکھوایا تھا؟
جھوٹے لوگ اس کو بولتے ہیں. کہا کہ ہزار صلوات پڑھیں گے محمد والے. اچھا میں پریشان ہو گئی کہ میرا گلا بند ہو جائے گا, میں کیسے پڑھوں گی. کہا کہ کیا رکھوایا تھا, فوراً سے کہنے لگے آپ کے آقا کو ہم نے 100 تولہ سونا رکھوایا تھا. اس زمانے میں سونے کے تولے کی بات نہیں ہو رہی, اس زمانے میں یعنی کئی جائیدادوں کے وارث بن جائیں کہ اگر 100 تولہ اس زمانے میں ہو. 100 تولہ ہم سب نے آقا سے رکھوایا تھا. سب امانتیں مل گئیں, ہماری امانتیں کہاں ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ سچ بتاؤ دی بھی تھی یا مجھ سے کچھ سننے آئے ہو؟ کہہ رہے نہیں علی ہم نے واقعی دی تھی, ایسی بات نہیں ہے. مولا نے فرمایا گواہ کہاں ہے؟ کوئی چیز کسی کو رکھواتے ہو نا تو گواہ تو ہوتے ہیں نا, تمہارے گواہ کون ہے؟ کہنے لگی علی یہ میرا گواہ ہے, میں اس کا گواہ ہوں تو اس کا گواہ ہے, ہم سب ایک دوسرے کے گواہ ہیں. تو مولا علیہ السلام نے کہا سچ کہو. اب ان بے وقوفوں کو نہیں پتا جس کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ فاتح خیبر ہے, جو گردنوں کو چاہے تو اشارہ کرے تو وہ دوپارہ ہو جائے. آقا کا دیوانہ بھی ہے, جب آقا کی کوئی بات کرے تو وہ منہ توڑ دیتا ہے. اب پھر بھی کہنے لگے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں, ہم چاروں ایک دوسرے کے گواہ ہیں, یقین کریں. مولا نے کہا اچھا خانہ کعبہ میں آ جانا, اس وقت میں فیصلہ کروں گا. مولا نے کہا کہ میں دوسروں کو امانت دے کر آ جاؤں گا, تم میرا انتظار کرنا. خانہ کعبہ اللہ کے گھر پہ. مولا مشکل کشا سب کی امانتیں لوٹا کر اب منادی نے یہ اعلان کر دیا علی آ رہے ہیں فیصلہ کرنے, علی آ رہے ہیں فیصلہ کرنے, آؤ جس کو دیکھنا ہے علی کا فیصلہ. فوراً سے بیت اللہ کھچا کھچ بھر گیا کہ جس طرح سے بیت اللہ کو مکمل ہونا چاہیے. علی مولا آئے, نورانی ہستی جلوہ فروز ہوئی. مولا نے کہا کہ ہاں کہاں گئے ہیں وہ لوگ؟ وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں ہیں. فوراً سے کہا کہ اے علی ہمارا مکالمہ شروع کیجئے. مولا نے کہا دیکھ لو بے عزتی ہو جائے مجھ سے نہیں کہنا. مولا مشکل کشا نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کیا ہوگا ابھی بھی سوچ لو, امانتیں دی تھی. کہہ رہے تھے بے شک دی تھی, ہم سب ایک دوسرے کے گواہ ہیں. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے. 3 ساتھیوں کو بہت دور کھڑا کیا. اب ایک ساتھی اس کو کہا کہ تم سے میں سوال کروں گا, اس مجمع کے اندر اب مجھے جواب دینا. علم لدنی کا وارث کس کو بولتے ہیں اب سنتے چلے جائیے. کہ امام نے کہا مجھے یہ بتا کہ جب تم نے میرے آقا کو 100 تولہ سونا رکھوایا تھا تو میرے آقا اس وقت کہاں پہ تھے؟ کہہ رہے تھے اے علی یہیں بیت اللہ میں تھے, یہیں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مولا نے فرمایا کہ جب تم نے امانتیں دی تو اکیلے آئے تھے کہ چاروں ساتھ آئے تھے؟ کہنے لگا نہیں علی ہم چاروں ساتھ میں آئے تھے. کہا میرے مولا نے صبح کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا؟ کہتے فوراً نماز فجر ہوئی پھر ہم چلے گئے اللہ کے, چونکہ وہ یہاں آ کر نماز پڑھاتے, ہم نے امانتیں دے دی. فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا آپ کے آقا نے رکھ لی, پھر ہمیں نہیں پتا, پھر ہم لوگ چلے گئے. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب اسی مجمع میں خاموشی سے ہمتن گوش ہو کر بیٹھ جاؤ. اب وہ چپ کر کے بیٹھا. اب مولا نے دوسرے کو بلایا. اب مولا کا انداز بدل گیا. کہا تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے؟ اس کو لگا کہ شاید پہلا ساتھی سب کچھ اگل کے چلا گیا. فوراً سے کہا کہ آقا میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, سوال کریں. تو مولا نے کہا اچھا چلو یہ بتا دو کہ تم چاروں ساتھی ساتھ آئے تھے نا, کیونکہ اس نے کہا تھا ہم چاروں ساتھی ساتھ. کہہ رہے ہیں اے علی ان تینوں کا تو نہیں پتا, لیکن میں آیا تھا اکیلا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے میں نے امانتیں دی. میرے مولا کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ مولا علی نے فرمایا, کہنے لگے کہ وہ اپنے گھر میں تھے. معاملہ کھل گیا. اب وہ جو پہلا شخص آیا اس کی طبیعت سیٹ ہو گئی ہے, اس کی طبیعت صاف ہو گئی, کلیئر ہو گیا ہے وہ بالکل. اب اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. مولا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ فجر کا وقت نہیں تھا, کب آئے تھے امانت دینے؟ یعنی یہ ظہر اثر کے درمیان ہی کوئی وقت تھا اور میں آیا اور میں نے امانت دے دی. اب مولا علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے,
اسی مجمع میں تم بھی خاموشی سے بیٹھ جاؤ. اب وہ بھی بیٹھ گیا. جب تیسرا شخص آیا پھر مولا نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے. اب اس کو یہ لگا کہ 2 بچ گئے کہ ہمیں سزا نہ ہو. ہمارے گہربانوں میں علی کا ہاتھ آ گیا. کہنے لگا کہ مولا آپ پوچھیے میں بالکل سچ بتاؤں گا. مولا نے کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ یہ فجر ظہر کے درمیانی کوئی وقت تھا نا جب آئے تھے اور چاروں ساتھی ساتھ بھی تھے, سب نے 100 تولہ جمع کرا کر میرے آقا کو دیا. اب اس نے کہا کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. اے علی سچ بتاؤں گا یہ خانہ کعبہ ہے, میرا ہاتھ اس پر ہے غلاف پر, سچ سنیے گا میں بتانا چاہ رہا ہوں. مولا نے فرمایا بتلاؤ. کہنے لگا کہ یا علی آپ کے آقا گھر میں موجود تھے اور میں نے دق الباب کیا, ہم چاروں ساتھی ساتھ تھے. آپ کے آقا باہر آئے, اب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں, یہ لیجئے اے محمد ابن عبداللہ ہماری امانتیں. اللہ کے رسول نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ امام نے فرمایا جھوٹے ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ علم لدنی کا وارث ہے, وہ کیوں پوچھے گا کہ اس میں کیا ہے؟ وہ رسول ہی کیا کہ جس کو بتانا پڑے کہ اس میں یہ چیز ہے. فرمایا کہ کتنا جھوٹ بولو گے. اب وہ جب سوالات ہونے لگے, اب 2 لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے, کہنے لگے اے علی ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی امانت نہیں تھی. ہم نے یہ سوچا کہ اس طرح سے جھوٹ باندھتے ہیں, اس طرح سے پلاننگ کرتے ہیں. اب کیا ہوگا 100 تولہ سونا اگر ہم لوگوں کو مل جائے تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے, اگر نہیں بھی ملتا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. کوئی سبحان اللہ, جیتے رہیے. محمد مولا علیہ السلام حیران ہوئے اور مولا نے کہا کہ تم کس پر جھوٹ باندھنے کے لیے آئے تھے؟ آقا پر. میرے آقا نے تم لوگوں میں رہ کر بے داغ زندگی گزاری ہے. وہ کہ جو اللہ سے ملاقات کرتا ہے معراج پر, تم نے جھوٹ بھی کس پر باندھا؟ آقا پر. ارے تم لوگ کیسے بھول گئے کہ تم لوگوں نے خود ہی تو میرے آقا کو صادق اور امین کہہ کر پکارا تھا. وہ تم لوگ ہی تو تھے کہ جب میرے آقا نے پہاڑ کی چوٹی پر بلند ہو کر تم لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آنے والا ہے جو تمہیں قتل کرنے کی نیت رکھتا ہے, تم لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ آقا سے ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے تو وہ آ رہا ہوگا. پھر اللہ کے رسول نے کہا اگر اب میں ہی کہوں کہ کوئی لشکر نہیں آ رہا, کوئی حملہ نہیں ہوگا, کوئی قتل نہیں ہوگا, اگر تم دوڑے بھاگے پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور کوئی لشکر نہ نظر آئے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تم لوگوں نے اس وقت میرے آقا سے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی بھی سچ کہہ رہے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہماری آنکھوں کو کچھ ہو گیا, کیونکہ آپ جو کہتے ہیں پھر وہ ہو جاتا ہے. آسان کر کے کہوں, آپ کہتے ہیں کن تو وہ فیکون ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے اللہ کے رسول کی. تم نے میرے آقا پر تہمت باندھنا چاہیے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہی عزت دینے والی ذات ہے, وہی ذلت دینے والی ذات ہے. اس نے میرے آقا کو بلند کر دیا, عزتوں سے نوازا. تم جو دھوکے باز آئے تھے, تم تو خدا کی لعنت لے کر جا رہے ہو. اب جب مولا نے گفتگو تمام ہو گئی, اب اس سے کیا سیکھا کہ امانتوں میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. کفار و مشرکین مکہ بھی یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نقصان ہی کیوں نہ پہنچا دیا جائے مگر امانت میں خیانت نہیں ہوگی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, محمد والے محمد بلند صلوات.
وقت تمام ہوتا جا رہا ہے. اسی امانت کے حوالے سے مولا سید الساجدین چونکہ آج کی رات میرے مولا سے منسوب ہو گئی، مولا کو جی بھر کے پرسہ پیش کرتے ہیں. امانتوں کے بارے میں مولا فرماتے ہیں، کلیجہ کٹ جاتا ہے کہ وہ خنجر جس سے میرے بابا کا گلا کاٹا گیا، 13 ضربوں سے جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کاٹا گیا، اگر وہ بھی کوئی مجھ سید سجاد کے پاس بطور امانت رکھوائے گا تو میں اس خنجر کی بھی حفاظت کروں گا. امانت کا امین اس کو بولتے ہیں. مولا سید سجاد سے سوال کریں، مولا آپ جب پانی آتا تھا تو بہت روتے تھے، اور مولا آپ پانی کو دیکھتے تھے، روتے تھے، تڑپ کے کہتے تھے ہائے یہ پانی میرے اصغر کو نہ ملا، ہائے اسی پانی کی وجہ سے میری سکینہ پیاسی رہی، ہائے اسی پانی کی وجہ سے میرے چچا کے بازو شکستہ ہو گئے، ہائے یہ پانی ہم سادات کو راس نہیں آتا، ارے 2 دریاؤں کے درمیان میرا بابا پیاسا مارا گیا، یہ پانی ہم سادات کو راس نہیں آتا. اب کبھی جب میرے مولا کسی عورت کی گود میں چھوٹا بچہ دیکھتے تھے تو مولا خود دوڑتے چلے جاتے اور اس بچے کو لے کر سینے سے لپٹاتے، اور میرے مولا بہت پیار کرتے. بس ایک یہ جملہ یہ کہتے کہ اے اصغر کیا تو اس بچے سے کم پیارا تھا، اے اصغر کیا تو اس بچے سے کم چھوٹا تھا، اے اصغر کیا تو اس بچے سے کم بولتا تھا، تو بھی تو اسی کی طرح نونہال تھا، تو بھی تو اسی طرح سے ہاتھ پیر ہلاتا تھا، تیرا بھی تو دودھ نہیں چھوٹا تھا، تو کیا تیرے ظالم کو تیری عمر پر ترس نہیں آیا؟ اصغر تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا تھا، اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیر پھیر کر کہتا تھا کہ میں بہت پیاسا ہوں، ظالموں چند قطرے پانی کے دو. اے میرا اصغر کیا ظالموں کی خود اولاد نہیں تھی؟ تجھ پر وہ ظلم کیا، تیری عمر چھوٹی تھی، وہ نشانہ بڑا زبردست تھا. منہال کی کچھ روایتیں پیش کر دوں. منہال کہتا ہے کہ ایک مجلس گھر میں ہونی تھی. اب مولا سید سجاد علیہ السلام کا شیوا رہا، میرے مولا جہاں بھی فرش بچھا ہوتا اس فرش میں پہلے ہی پہنچ جاتے. اب میں نے اپنے مولا کو کیا دیکھا کہ مولا نے قبا اوڑھی ہے، اب جب بیٹھنا شروع کر رہے ہیں فرش پر قبا اتار کر اپنے پیروں پر ڈال رہے ہیں. یوں لگتا تھا کہ جیسے میرا مظلوم مولا کچھ چھپانا چاہ رہا ہو. میں نے اپنے مولا سے پوچھا مولا کیا ہوا ہے، یہ قبا اتار کر پیروں پہ کیوں ڈالی ہے، کچھ چھپانا چاہ رہے ہیں کیا مولا؟ اب میرے مولا ہم سے یہ کہتے تھے کہ منہال چھوڑ دے، منہال نہ پوچھ، ارے تجھ سے برداشت نہیں ہوگا. منہال نے کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ میرے ساتھ مجلس میں آئے ہیں، آپ کو کچھ ہوگا، مجھے آپ کا خیال رکھنا ہوگا، مجھے بتائیے مولا کیا ہوا ہے، کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ مولا نے کہا منہال ضد نہ کرو، تم نہ دیکھ سکو گے. منہال نے پھر بھی ضد کیا. اب مولا نے اپنی قبا کو ہٹایا، منہال کی چیخ بلند ہوئی، کہنے لگا مولا یہ آپ کے پیروں کی ہڈیاں باہر کیوں نکلی ہوئی ہیں، مولا پیروں کا گوشت کہاں چلا گیا؟ مولا نے کہا منہال ارے میں کیا بتاؤں، اے منہال جب مجھے 11 محرم توق باندھ کر، بیڑیاں باندھ کر، زنجیریں باندھ کر ظالم لے جا رہے تھے، ظالم نے میری پھوپھی زینب کو ستانے کے لیے ارے میرے پیروں کو اونٹ کے پچھلے 2 پیروں سے زنجیروں کے ساتھ باندھا. منہال جب اونٹ چلتا میرے پیروں کا گوشت کٹ کٹ کر جدا ہو جاتا. کوفہ اور شام کی گلیوں میں نہ جانے کتنے ٹکڑے راہوں میں پڑے ہوئے دیکھے. منہال
ختم ہو گئے. اللہ اکبر. کیا کیا مسائل بیان کروں. ارے شام غریبا ایک بی بی تھی جلتا خیمہ. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بلند قامت بی بی ہے. ارے جو خیمے کے اندر جا کر کچھ لے کر آنا چاہتی ہے. میں پریشان تھا. میں نے سوچا ایسی کون سی چیز ہے جو بی بی کی رہ گئی ہو. حمید ابن مسلم یزید کی فوج کا رائٹر وہ کہنے لگا میں اس بی بی کے پاس آیا کہ پوچھوں ماجرا کیا ہے. اب میں نے کیا دیکھا وہ بلند اقامت بی بی جلتے خیموں کے اندر جانا چاہتی تھی مگر شعلے اتنے بلند ہوتے وہ بی بی جا نہیں پاتی تھی. اب میں نے کیا دیکھا اس بی بی نے کہا یا علی مدد یا علی مدد کہہ کر ایک بلند چھلانگ لگائی خیمے کے اندر پہنچی. اب میں دیکھ رہا تھا کہ کون سا قیمتی خزانہ تھا جو بی بی کے لیے بہت ضروری تھا. اب میں نے کیا دیکھا وہ بی بی اپنے پشت پر ایک بیمار کو اٹھائے کمر جھکائے ہوئے باہر چلی آ رہی تھی. میں پاس پہنچا. میں نے کہا اے بی بی یہ کون سا جوان ہے آپ کا نام کیا ہے. بی بی نے رو کر کہا ارے میں حسین کی اجڑی ہوئی بہن زینب میرا نام ہے. ارے جس کو بچا کر لا رہی ہوں یہ میرے وقت کا امام سید سجاد ہے. میں اپنے کاندھوں پر ارے امامت کو بچا کے لا رہی ہوں وقت رخصت. ارے مجھے حسین نے کہا تھا زینب میرا بیمار بیٹا میں آپ کے حوالے کیے جاتا ہوں. زینب توحید بچ جائے میرے بچے کا خیال رکھنا. ارے میرے بعد وقت کا امام سید سجاد. 11 محرم. اب بی بی کو جب ستانے کے لیے مولا سید سجاد کو اس طرح سے کیا گیا. اب بی بی نے کیا دیکھا مولا کے ٹکڑے زمین پر گر رہے تھے. بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. علی کی بیٹی نے جب حسین مولا کو دیکھا بی بی نے کیا دیکھا ارے جس کو میری ماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا ظالموں نے حسین کے لاشوں کو گھوڑے سے پامال کیا. فاطمہ کے بیٹے کا بکھرا وجود پورے کربلا میں سمٹا ہوا تھا. اب بی بی نے ایک جملہ کہا. وہ بی بی جو حسین مولا کی عاشقہ تھی ایک مرتبہ پہچان نہیں سکی. روایت کہتی ہے بی بی نے کہا ارے کیا آپ ہی میرے بھائی حسین ہیں. علماء کہتے ہیں شاید مولا حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی ہو انتا اختی زینب. ارے کیا آپ ہی میری بہن زینب ہے. آئے مولا سے سوال کرے. مولا آپ کی بہن کا پوچھنا تو بنتا تھا. ارے آپ کے لاشے کو پامال کیا گیا بہن پہچان نہ پائی. آقا آپ نے کیوں سوال کیا کیا تم ہی میری بہن زینب ہو. اب مولا کے کٹے سر سے آواز آئے گی ارے میری بہن کے سر پہ میری ماں کی چادر ہوا کرتی تھی. آپ میری زینب ہوتی آپ کے سر پہ تو کوئی ردا ہی نہیں ہے. بڑا مشکل ہے کیا کیا بیان کروں. سفر میں مولا سید سجاد کو اب جب دیکھا گیا کہ مولا حسین علیہ السلام کا سر آگے نہیں بڑھتا مولا کا سر آگے نہیں چلتا. مولا سید سجاد پر ایک مرتبہ لعینوں نے درے کی بارش کرنا شروع کی. بی بی زینب کہتی تھی میرے بچے کو نہ مارو مجھے بتاؤ کیا ہوا. کہا کہ تیرے بھائی کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. ہم سید سجاد کو بہت ماریں گے. اپنے بابا سے کہے کہ جلدی سے چلے ہمارے پاس کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے. اب میرے مولا نے کیا کہا بابا آپ کا بیمار بیٹا تازیانوں کا درد برداشت نہیں ہوتا. بابا کیوں نہیں چلتے یہ لوگ مجھ پر ظلم کرتے ہیں. ارے بابا جب ظلم کر کے نہیں تھکتے
میری سکینہ کو بہت تماچے لگاتے، بابا کیوں نہیں چلتے؟ مولا حسین نے کہا ارے سجاد میں کیسے چلوں، میری سکینہ بچھڑ گئی، پہلے میری بچی کو لا دو میں تب آگے بڑھوں گا۔ اے مولا سید سجاد جب تک زندہ رہے کہتے رہے الشام نازدارو، ارے آج چوتھا امام رخصت ہو گیا، ہم نے سمجھا تھا امام حسین کے بعد ابھی بھی حجت خدا ہمارے والی موجود ہے، ارے ہمیں پھر سے یتیم کیا گیا، ہمارا مولا اس دنیا سے جا رہا ہے، جب تک زندہ رہے کہتے رہے الشام ہائے شام ہائے شام ہائے شام۔ مولا 3 مرتبہ ارے شام کیوں کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں ارے شام کا زندان میری سکینہ قید خانے میں دم توڑ گئی، الشام ہائے شام، ارے شام کا بازار میری پھوپھی زینب بے مقنا و چادر نامحرموں کے مجمع۔ تیسری مرتبہ کہا آخری جملے الشام، مولا شام کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہائے شام کا دربار، ارے شرابی اپنے ہاتھ میں نجس جام لیے میری پاکیزہ پھوپھی زینب کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا ان میں سے علی کی بیٹی زینب کبریٰ کون ہے؟ میں نے پھوپھی زینب کو دیکھا، میں نے کہا پھوپھی کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دلا بالکل ساتھ میں دینا۔ اے رب سبحانہ و تعالیٰ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئی تجھے واسطہ ہے امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کا بنیان فرش ازا نے جو خلوص کے ساتھ فرش کو بچھایا ہے اور خصوصاً اہتمام کیا ہے مولا سید سجاد کی شہادت کے عنوان سے، مالک تو ان کو جو مانگ رہی ہیں انہیں عطا فرما، ان کے دونوں بیٹوں کو ہمیشہ شاد و آباد فرما، اے پروردگار عالم ان کی بیٹیوں کے نیک اور اچھے نصیب فرما، پروردگار عالم ان کے وارث کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرما، اے رب سبحانہ و تعالیٰ ان کے خاوند کے رزق روزی میں اگر کوئی مسائل ہو تو ان مسائل کو حل فرما، ان کے شوہر کے روزگار میں وسعت و برکت و ترقی عنایت فرما، پروردگار بانیان مجلس کی جتنی بہنیں ان سب کو اپنے بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما، ان سب کو اپنے شوہروں کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما، ان سب کو اپنے بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما، پروردگار عالم اذان اور فاطمہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طولان عمر عطا فرما، ان کے بیٹے علی عباس کو طولان عمر اور طولان حیات نصیب فرما، پروردگار عالم بانیان مجلس کی جو بیٹیاں ہیں ان کے نیک اور کشادہ نصیب فرما، انہیں اپنے دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، پروردگار عالم ان کے تمام مرحومین کی مغفرت اور بلند درجات فرما، پروردگار عالم حاضرین محفل کی تمام حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بانیان مجلس کی تمام حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پروردگار عالم اس گھر کے تمام بیٹے ان کو مولا عباس علیہ السلام کے علم کے سائے میں سدا آباد و شاد فرما، پروردگار عالم جو مانگ رہے ہیں اسے عطا فرما، رب العالمین بالخصوص مولا عباس علیہ السلام کے صدقے اون علی ہاسپٹل میں موجود ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ بیمار کربلا کے صدقے سے تو اسے جلد سے جلد شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، جلد سے جلد خیر خیریت کے ساتھ گھر میں واپس آنا نصیب فرما، رب سبحانہ و تعالیٰ بہت سے لوگ بیمار ہیں ان سب کو بواسطہ مولا سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام صحت و کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو کوئی مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کو برزخ کے رستوں کو آسان فرما اور ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، رب سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ پڑھا جو سیکھا جو سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، آپ سب کے دلوں میں جو حاجتیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے دعا کر رہے ہیں کہ اسے بالخصوص قبول و
منظور فرما۔ رب سبحانہ و تعالیٰ بیان مجلس کے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طولانِ عمر نصیب فرما۔ ان کے تمام مرحومین تو جو جتنے بزرگان ہیں ان کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب پر اپنا خصوصاً کرم فرما۔ ان کے برزخ کے رستے میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ پروردگار عالم جو کچھ مانگ رہے اسے عطا کر کر ہم پر احسان فرما، جو نہیں مانگ سکے اسے بھی عطا کر کر ہم پر احسان فرما۔ نرگس باجی کی بیٹی کو سونم کو پروردگار عالم نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جلد سے جلد اس کی بھی گود کو آباد فرما۔ جتنی بہنیں ان سب کے تمام اولادوں کو دعاؤں میں شامل کرے۔ مالک بندے خدا تو ان سب پر اپنا خصوصاً رحمت اور برکت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق وآل اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔